بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 77 ہے، جس میں ہم وقال ایضاً ایک اور شاعر نے کہا، تو یہ شاعر، اس کا کوئی تذکرہ اور تعارف یہاں موجود نہیں شروحات میں، تو آئیے ان کے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقال ایضاً لست بمولى سوءة أدعى لها فإن لسوءات الأمور مواليا ولن يجد الناس الصديق ولا العدا أديمي إذا عدوا أديمي واهيا وإن نجاري يا ابن غنم مخالف نجار اللئام فابغني من ورائيا وسيان عندي أن أموت وأن أرى كبعض الرجال يوطنون المخازي ولست بهياب لمن لا يهابني ولست أرى للمرء ما لا يرى لي إذا المرء لم يحببك إلا تكرها عراض العلوق لم يكن ذاك باقيا۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں لستو، میں نہیں ہوں، لستو بمولا سوءۃ، میں برائی والا نہیں ہوں اور میں برے کام نہیں کرتا۔ مولا کا ترجمہ ہم کریں گے صاحب، لست بصاحب السوء، برے فعل والا میں نہیں ہوں، صاحب برائی میں نہیں ہوں۔ لست، جس طرح میں کہتا ہوں لست طالباً، میں طالب علم نہیں ہوں۔ لست عاملاً، میں کام کرنے والا نہیں ہوں۔ لست طبیباً۔ اچھا، ادعا لہا ای انسب الیہا، میری نسبت کی جاتی ہے، لہا ای لسوءہ، سوءہ برے کام کو، برائی کو کہتے ہیں۔ ادعا لہا انسب الیہا، میری نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے، حالانکہ میں برائی والا نہیں۔ فإن لسوءات الامور موالیا، کیونکہ برائی والے لوگ اور بھی ہیں، سو برے کاموں کے لیے دوسرے لوگ ہیں۔ سوءات جمع سوءہ کا ہے، تو بہت سارے برائیوں کے لیے، الامور ایسے کاموں کے لیے، موالیا ای رجالاً آخرون اور لوگ ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَلَن يَجِدَ النَّاسُ، اور لوگ ہرگز نہیں پائیں گے، الصدیق ولا العدا، چاہے وہ دوست ہوں یا دشمن ہوں، نہ میرے دوست پائیں گے اور نہ میرے دشمن پائیں گے۔ ادیمیہ، اذا عدوا ادیمیہ واہیہ، اس کا مطلب ہے کہ میری کھال کو سوا یعنی یہ برابر ہے کہ دشمن ہو یا دوست ہوں۔ ادیمیہ یعنی میری جلد، اور یہاں سے جلد سے مراد کھال ہے۔ کھال کے معنی میں ہے ادیم، ادیم کہتے ہیں کھال کو، جس سے مراد یہاں پر عزت لی گئی ہے، یعنی چاہے دوست ہو یا دشمن، سب میری کھال اور میری عزت کے جو ہے نا بولنے والے ہیں، وہ مجھے بے عزت نہیں دیکھیں گے، بلکہ میں عزت والا ہوں دونوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی مجھے اذا عدوا ادیمی واہیہ، مجھے عزت میں کمزور نہیں پائیں گے۔ واہیہ کہتے ہیں ضعیف کو اور کمزور کو، تو میری جو جلد ہے، میری جو کھال ہے، وہ عزت والی ہے، اگر وہ میری جان پڑتال کریں گے تو مجھے عزت والا ہی پائیں گے، سواءً دوست ہو یا دشمن، دونوں۔ وَإِنَّ نِجَارِي يَا ابْنَ غَنْمٍ مُخَالِفٌ، یہاں کہتے ہیں اے ابن غنم، ابن غنم کسی کو اشارہ کہ بلا شبہ میری اصل کمینے لوگوں کی اصل سے مختلف ہے۔ وَإِنَّ نِجَارِي، نیچے لکھا ہوا ہے وَإِنَّ أَصْلِي، میری اصلیت، وَإِنَّ أَصْلِي يَا ابْنَ غَنْمٍ مُخَالِفٌ، اے ابن غنم مخالف، بالکل مختلف ہے، نجار اللئام، برے لوگوں کی اصلیت سے۔ نجار یہاں پر اصل کے معنی میں ہے، تو یہاں پر نجار اللئام، کمینوں کی طرح میری، یعنی میں کمینہ نہیں ہوں، نہ اس کے مشابہ ہوں، ٹھیک ہے۔ فابغنی من ورائیہ، تو کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی طرح نہیں ہوں، چنانچہ تو میرے پس پشت غیر حاضری میں لوگوں سے پوچھ، تو میری خوبی ظاہر ہو جائے گی۔ فابغنی ای فطلبنی، فابغنی مجھے طلب کرو،
من ورائی الذین ورائی، جو میرے پیچھے ہیں، میرے پس پشت ہیں، ان سے میرے متعلق پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ میں کمینہ یا ان کی طرح بالکل بھی نہیں۔ وسیانی عندی، اور میرے لیے برابر ہیں، سیانی دونوں کام برابر ہیں میرے لیے، ان اموتا کہ میں مر جاؤں، وان ارا کبعض الرجال یوطنون المخازی، میرے لیے برابر ہیں کہ میں مروں یا میں دیکھوں اپنے آپ کو بعض لوگوں کی طرح، اپنے آپ کو بعض لوگوں کی طرح دیکھوں، یوطنون ای یتخذون المخازی وطنا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ میں کسی کی طرح نہیں ہوں، یا یہ کہ میں مر جاؤں یا بعض ان لوگوں کی طرح دیکھا جاؤں جو رسوائیوں کو اپنا وطن بناتے ہیں، تو میں نہ رسوا ہونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ، یعنی موت اور رسوائی میرے لیے برابر ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں رسوا ہوں، رسوا میرے نزدیک بمنزلہ موت ہے، اور کوئی انسان بھی مرنا نہیں چاہتا، موت کو پسند نہیں کرتا، تو مجھے کوئی برا بلا نہ کہے، رسوا نہ کرے۔ وَلَسْتُ بِحَيَّابٍ لِمَنْ لَا يَهَابُنِي، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جو مجھ سے نہ ڈرے۔ وَلَسْتُ أَرَى لِلْمَرْءِ مَا لَا يَرَى لِي، اور نہ میں آدمی کے لیے اس چیز کو مناسب سمجھتا ہوں جو وہ میرے لیے مناسب نہیں سمجھتا۔ دیکھو یہاں پہ کہتے ہیں حیاب ای خیاف، یعنی آپ کو وَلَسْتُ بِخَائِفٍ، خائف ڈرنے والا، لمن ان سے، لا یہابنی جو مجھ سے نہیں ڈرتے، لا یخافنی۔ وَلَسْتُ أَرَى لِلْمَرْءِ، اور میں کسی کو اس چیز کا مستحق نہیں سمجھتا، ما لا یرا لیا، جس چیز کا وہ مجھے مستحق نہ سمجھے۔ اگر مجھے کوئی قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، میں بھی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھوں گا، مجھے عزت دے گا، میں بھی عزت دوں گا۔ اذا المرء لم يحببك الا تکرہا، جب کوئی آدمی تجھ سے محبت نہ کرے مگر بکراہت۔ عراض العلوق لم یکن ذاک باقیہ، تو کہتے ہیں اور تیرے ساتھ ایسا پیش آئے جیسے علوق اونٹنی پیش آتی ہے، تو ایسی محبت باقی نہیں رہتی۔ علوق کسے کہتے ہیں؟ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو دوسری اونٹنی کے بچے کو اپنے ساتھ مانوس کر لیتی ہے، جب وہ بچہ اس سے دودھ پینے لگتا ہے تو یہ اونٹنی اس کو مار بھگا لیتی ہے۔ ایسی اونٹنی کی محبت اس بچے کے ساتھ نہ پائیدار ہوتی ہے اور نہ خالص۔ تو کہتے ہیں اگر آدمی آپ سے محبت کرے، اگر آدمی آپ سے محبت نہ کرے مگر تکرہن، کراہت کے ساتھ، عراض العلوقی، وہ بالکل اس اونٹنی کی طرح ہے کہ وہ اپنے ساتھ بچے کو لگاتا ہے پھر بعد میں دودھ نہیں پلاتا، لم یکن ذاک باقیہ فہذہ المحبہ لا تکون باقیۃ، یہ باقی ہرگز نہیں رہے گی۔ وقال عنترہ یذبب ورد على اثرہ وامکنہ وقع مردا خشب، تتابع لا يبتغي غيره بأبيض كالقبس الملتهب، فمن يك في قتله يمتري فإن أبا نوفل قد شجب، وغادرن النضلة في معركة يجر الأسنة كالمحتطب۔ اچھا ترجمہ کرتے ہیں۔ وقال عنترہ، یہ شاعر جاہلی ہے، زمانہ جاہلیت سے ان کا تعلق ہے اور ان کو تو ہر کوئی جانتا ہے، بڑے مشہور شاعر ہیں عنترہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اشعار ہیں اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ورد بن حابس، یہاں پر جو نام آ رہا ہے ورد یا ورد بن حابس نے نزلہ، ٹھیک ہے، نزلہ جس کی کنیت ابو نوفل ہے، قصاصاً قتل کیا، تو شاعر اس پر کہتا ہے یذبب ورد علی اثرہ، کہتے ہیں کہ ورد نزلہ کے قدموں کے پیچھے تیزی کے ساتھ جا رہا تھا۔ یذبب، ذببہ کے معنی ہے تیز جانا، دفع کرنا، تو ورد بہت تیزی سے جا رہا تھا، علی اثرہ ای علی اثر نزلہ، نزلہ کے پیچھے بہت تیزی سے جا رہا تھا، تیز قدموں کے ساتھ پیچھے جا رہا تھا۔ وَأَمْكَنَهُ وَقْعُ مِرْدًا خَشِبٍ، اور تیز تلوار کی چوٹ نے اس کو نزلہ پر قادر کر دیا، تو ورد نے نزلہ پر قابو پا لیا۔ یہاں پر ایک چیز ہے مردن کا ترجمہ ہوگا موٹی کردری تلوار، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وَأَمْكَنَهُ، تو وہ اس نے تمکن پا لیا، قدرت پا لیا، وقع مردن،
یعنی ایسی تلوار جو بہت کھردری تھی. خشب کا ترجمہ ہوگا سیقل شدہ تلوار. خشب سیقل شدہ، سیقل بمعنی تیز دھاری والی اور چمکدار. سیقل جس کو پالش کیا گیا ہو، ایسی چمکدار تلوار سے اس نے اس پر قابو پا لیا. اب ظاہر ہے اس کو مارا ہی ہوگا. مزید آگے بڑھتے ہیں. آگے کہتے ہیں تتابع، تواتھرا یا تواترا. تو تتابع ورد، ورد بالکل اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا. لا یبتغی غیرہ، اس کے سوا کسی کو نہیں چاہ رہا تھا. یعنی اس کی مراد اور مقصد اور ہدف وہ نزلہ بنا ہوا تھا، تو نزلہ کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور اس کا تتابع اور تعاقب کرتا رہا. تتابع ورد لا یبتغی، نہیں چاہ رہا تھا، غیرہ ای غیر نزلہ. بأبیض ای السیف الابیض، کالقبس الملتہب، کالقبس یعنی آگ کی طرح، الملتہب، ملتہب کہتے ہیں لہب سے ہے، اور لہب کہتے ہیں چنگاری کو یا آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے بھڑکتا ہوا. تو ایسی تلوار کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہا تھا جو کہ آگ کی طرح اور چنگاری کی طرح چمکدار اور بھڑک رہا تھا. فَمَن يَكُ فِي قَتْلِهِ يَمْتَرِي، سو جس شخص کو اس کے قتل میں شبہ ہو وہ شبہ نہ کرے. فَمَن يَكُ ای فَمَن يَكُنْ، جو آدمی بھی ہوتا ہے، فی قتل ہی اس کے قتل میں، یمتری، امترا بمعنی شک، یمتری. وکذالک نقول یرتاب، ارتاب یرتاب من الریب، لا ریب فیہ، یرتاب فی قتلہ. فإن ابا نوفل قد شجب، تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے سوچے کہ وہ بچ گیا ہوگا، تو کیونکہ یقیناً ابو نوفل مر گیا. وہ اس کے فإن ابا نوفل قد شجب، قد ماتا، ٹھیک ہے، قد ماتا مر گیا. ظاہر ہے جب اس کے پیچھے ایسا بندہ ہو جس کے پاس تلوار ایسی ہو اور اس کا ہدف ہی وہ ہو. آگے کہتے ہیں وغادرن نضلۃ فی معرق، اور گھوڑوں نے میدان میں نزلہ کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ جسم میں لگے ہوئے نیزوں کو کھینچ رہا تھا، لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح. جس طرح وہ لکڑی جمع کر کے کھینچتا ہے، اس طرح نزلہ کے بدن میں نیزے جمع ہو گئے تھے. وغادرنا الخیل، الخیل معنی گھوڑے، غادرنا گھوڑوں نے چھوڑ دیا تھا نزلہ کو اکیلے، فی معرکن ایک میدان میں جہاں پر معرکہ اور جنگ ہوئی تھی. یجرو وہ نزلہ کھینچ رہا تھا، نکال رہا تھا، الاسنہ، الاسنہ کہتے ہیں نیزوں کو، تو وہ نیزوں کو کھینچ رہا تھا. جر یجرو کھینچنا. کالمحتطبی جیسا کہ کوئی آدمی لکڑی چن رہا ہو، اپنے جسم میں سے نیزے نکال رہا تھا. تو یہ عنترہ کے اشعار تھے جو کہ بہت زبردست اور بہت بلیغ اور فصیح تھے. امید ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.